والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور درود و سلام حضور جان جان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد مالک کریم دا بے حد کرم فضل اور احسان کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے مینوں اور توانوں اج اپنی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے نماز جمعہ دی ادائیگی دی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا بے شک اللہ دے ہاں اسلام ہی دین ہے. اللہ دا سب تو زیادہ پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام بہت خوبصورت دین ہے. اسلام بڑا شان والا مقام اور مرتبے والا انسانی فطرت کے قریب دین ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں. اسلام اپنے منن والیاں تے آسانیاں کرنا چاہتا ہے. مشکل صرف اسلام دین اس نوں لگتا ہے جڑا دین تو دور ہے. جو دین دے قریب آ جائے اس نوں اسلام مشکل لگتا نہیں. اکثر ساڑے احباب جڑے باہر دے یورپین ممالک دے اندر رہندے نے تو جدوں کتے تشریف لے کے آن یا اکثر لوگ انہاں دیاں تعریفاں کردے نے انگریز بہت اچھے نے، انگریز بہت اچھے نے، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، مکاری عیاری تو کم نہیں لیندے، ایک دوسرے دا خیال رکھتے ہیں، اس طرح کی باتاں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون بنایا تے قانون بنا کے قانون تے عمل کیتا. ساڑے کل ایک مکمل زندگی گزارن دا ضابطہ حیات موجود ہے. اسلام دی صورت دے اندر قانون موجود ہے، لیکن اساں نقصان اور خسارے دے اندر کیوں چلے گئے کہ ساڑے کل قانون اسلام تو موجود ہے لیکن اساں اس تے عمل نہیں کیتا. جبکہ قرآن کہندا ہے یہود و نصارہ نہ تو مسلمانوں دے دوست ہو سکتے ہیں نہ مسلمانوں تو بہتر ہو سکتے ہیں. بہتر مسلمان نے، لیکن بات صرف اتنی کہ اساں اسلام دے قانون نو چھوڑ دیتا، اسلام دے قوانین تے عمل نہیں کیتا. اسلام کتنا آسان دین ہے. نماز نو دیکھ لیا جائے. ایک بندہ کہتا ہے میں نماز حکم ہے نا کہ کھڑے ہو کے قیام کر کے نماز پڑھی جائے. ایک بندے نے آکھا میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. فرمایا تو بیٹھ کے پڑھ لے. اس قدر آسان دین ہے. کہنے لگا میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. فرمایا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے نال پڑھ لے. دین اس قدر اپنے منن والیاں تے آسانی کر دے. اور دین فطرت ہے. ایک تو ہے تعلیم دے ذریعے دین حاصل کرنا. انسان اگر سمجھے تو دین فطرت دا نام ہے. تواڈے چو کتنے احباب موجود نے میرے سمیت جدوں اساں خدا نہ خواستہ کو گناہ کرنے ہیں تو سانو دستا ہے کہ نہیں اندر والا کہ تو گناہ کر رہے ہیں. سانو دستا ہے اندر والا کہ گناہ کر رہے ہیں. 5 روپے بھی اگر کوئی ناجائز کما رہے ہیں تو اس دے اندر والا دستا ہے کہ ناجائز کما رہے ہیں. اسلام دین فطرت ہے. روزے دی باری آئی تو روزے دا حکم ہے فرض. روزہ تمام مسلمانوں تے فرض. ایک بندہ کہندا میں رمضان دا مہینہ میں روزے نہیں رکھ سکتا. فرمایا کوئی گل نہیں، تو بعد رمضان دے عید گزر جائے تو عید تو بعد روزے رکھ رہی.
ایک بندہ پھر عرض کرتا ہے کہ نہیں میں عید تو بعد بھی میری صحت درست نہیں ہو سکتی، میں نے یقین ہی نہیں کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، تو حکم کی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بعد کے اندر بھی تیری صحت درست نہیں ہو سکتی پھر فدیہ دے، اللہ تیرے فدیے کو قبول فرما لے گا۔ اسلام تو یار اتنا آسان دین ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک، روزہ رمضان دے ایام چ بیمار ہو تو رمضان گزرن تو بعد رکھ لو، اور اگر بعد کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی بڈھڑا بابا ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں یا مریض ہے جس نو ٹھیک ہون دا اجے اس نو خیال ہی نہیں کہ میں ٹھیک ہوواں گا یا نہیں ہوواں گا، یقین ہی نہیں، تو پھر کتنا پیارا اسلام ہے کہ اس نے حکم دے دیتا ہن اگر تو روزے بعد دے وچ بھی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے، اللہ تیرے فدیے نو قبول فرما لے گا۔ حج دی باری آئی تو حج فرض فرمایا سال دے اندر ایک مرتبہ، لیکن فرض کس تے فرمایا؟ جڑا صاحب مال ہے، جڑا صاحب نصاب ہے، جس دے کول طاقت ہے، جس دے کول دولت ہے، اس تے فرض فرمایا، دوسرے تے فرض نہیں فرمایا۔ ایک بندہ کہندا ہے میرے کول مال تو ہے میں جا نہیں سکتا، مال ہے میرے کول، پیسہ موجود ہے، میری صحت ٹھیک نہیں، گٹے گوڈے کمزور ہو گئے نے۔ ویسے تے پاکستان دے اندر رواج ہے نا کہ اسی حج تے عمرہ ادوں ہی کرنا جدوں ساڈے گٹے گوڈے رہ جان، مال موجود ہے لیکن طاقت دی صورت دے اندر اساں حج کر دے نہیں۔ امی ابے نو ادوں حج تے بھیجنے آ جدوں انہاں دے پلے کچھ نہیں رہ جاندا، صفا مروہ دی صحیح کرن دی کوشش وہ کردے نے لیکن صحیح طریقے نال وہ صحیح بھی ہو سکدی نہیں۔ تو ایک بندہ وہ کہنے لگا کہ میں مال تو موجود ہے لیکن میں حج تے نہیں جا سکتا، تو اسلام نے کیسا اس نو ایک ضابطہ دیتا ہے، ایک اصول دیتا ہے، قانون دیتا کہ اگر تو نہیں جا سکتا تو پھر حج بدل کرا دے، اپنے پیسے کسی اور نو دے کے اس نو حج کرا دے، اللہ تیری طرفوں حج نو قبول فرما لے گا۔ اسلام تو اس قدر آسان دین ہے، لوگاں تے آسانیاں کردا ہے۔ اسلام مشکل دین مشکل انہوں ہی لگتا ہے جڑا نیڑے نہیں آتا، جدوں قریب آ جائے تو پھر اسلام آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام دا حکم ہے کہ عقیقہ کیتا جائے، لیکن کس قدر پیارا دین ہے کہ اگر کوئی عقیقہ نہیں کر سکتا اس نے کوئی گناہ نہیں، اپنے گھر دے اندر خوشیاں منا، اللہ تیریاں خوشیاں نو قبول فرمائے گا۔ اسلام کسے تے تنگی کرتا، اسلام کسی نو مجبور کردہ نہیں۔ پھر دیکھو وضو دیکھ لو، ایک بندہ پانی نال وضو نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے کہ تو پانی اپنے جسم دے قریب لے کے آیا، جلد کی خرابی کا باعث بن جائے گا، تیری جلد خراب ہو جائے گی۔ تو اسلام نے کیسا اصول دیتا ہے، فرمایا اگر تیرے پانی نال تیری جلد خراب ہونے دا خطرہ ہے تو پانی رہن دے، مٹی نال تیمم کر لے، اللہ پھر بھی تیرے وضو تے نماز نو قبول فرما لے گا۔ کس قدر پیارا دین ہے یار اسلام، اس سختیاں تے اساں خود اپنے اندر پیدا کیتیاں نے۔ شادی دے موقع تے اسلام نے حکم دیتا کہ بیوی اپنی بساط دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق جو بھی حق مہر طلب کرے اس نو حق مہر دیو، جو بھی حق مہر طلب کرے اس نو حق مہر دیو۔ لیکن اے جو اوپر اسا برڈن اپنے اوپر ڈال لیا، بوجھ ڈال لیا، یہ تو اسلام دا حکم نہیں ہے۔ اے جو مہندی دی رات ہجڑیاں دا ناچ کروانا، شراب نوشی کرنا اور دیگر عوامل دا، بدکاریاں دا، اریانیاں دا، فحاشیاں دا کردار ادا کرنا، اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیندا، نہ اسلام دا حکم ہے۔ یہ اپنے اوپر اساں بوجھ ڈالے۔ اسلام تو اس قدر آسان دین ہے کہ نکاح واسطے صرف حق مہر ضروری ہے، بیوی نو اس دی مرضی دے مطابق حق مہر دے دے، گواواں دی موجودگی دے اندر نکاح ہو جائے، بس شادی ہو گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نو سب تو زیادہ جو دین پسند آیا وہ اسلام پسند آیا ہے۔ پھر دیکھو بندہ گھروں مزدوری واسطے نکلیا، محنت واسطے نکلیا، مشقت واسطے نکلیا، تو فرمایا تو محنت کر، رزق حلال کما، حرام دے قریب نہ جائیں، محنت تو کرے گا یہ بھی تیرا عبادت دے اندر شمار کیتا جائے گا۔ رزق حلال کمائیں گا اس تے بھی تینوں اجر ملے گا، رزق حلال کمائیں گا اس تے بھی تینوں ثواب ملے گا، رزق حلال کمائیں گا یہ بھی نیکیاں دے اندر لکھیا جائے گا۔ بندے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن کما کے میں کمائی دولت گھر آ گیا، فرمایا ہن اپنی ماں دے منہ دے اندر رزق حلال چو لقمہ ڈال، اپنی بیوی نو کھلا،
اپنے بچیاں تے خرچ کر، خرچ تو کمائی اپنی چوں اپنے بچیاں تے کریں گا، اللہ اس دے بدلے بھی تینوں صدقے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلام تو اس قدر پیارا دین ہے، کمائی اپنی اور خرچ اپنے بچیاں تے کیتی جا رہی ہے، لیکن اللہ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ عبادت دا اور اس کے حلال کمان دا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اسلام آسان ہے، اسلام کسے تے مشکل کردہ نہیں۔ حضور جانے جانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دے غلاموں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس وقت مواخات مدینہ قائم فرمائی، یعنی حضور علیہ السلام جس ویلے مکیوں ٹرے تے مدینہ پہنچے تے مدینہ شریف جا کے میرے تے تواڈے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر تے انصار نو آپس وچ پائی پائی بنایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت سلمان فارسی نو آپس وچ پائی پائی بنا دیتا۔ ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت سلمان فارسی چونکہ پائی سن، اپنے بھائی حضرت ابو درداء دے کر گئے۔ جدو کر گئے تو کی ویکھیا، شام دا ٹائم سی، نہ کوئی صفائی ستھرائی دا انتظام ہے، نہ کوئی آپ دی بابی جان یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ نے کو اچھا لباس پہنے ہیں۔ اچھے گھران دے اندر اس ٹائم صفائی ستھرائی دا اہتمام ہوتا ہے، کھانے دا اہتمام کیتا جاتا ہے، خواتین اچھا لباس پہن دیاں نے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے، پین جی کی گل ہے، نہ کوئی کھانے دا اہتمام کر رہے ہو، نہ کوئی صفائی ستھرائی دا اہتمام ہے، نہ کوئی اچھے کپڑے پہننے نے، وجہ کی ہے؟ توجہ کرنا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ کہن لگیاں، میں کس واسطے صفائی کراں، میں کس واسطے لباس پہنا، تواڈے بھائی تو ٹائم ہی نہیں دیندے، میں کس واسطے کھانا تیار کراں، تواڈے بھائی تو صبح شام کے اندر ادھی روٹی کھاندے نے، میں کس واسطے کپڑے پہنا، تواڈے بھائی تو دن روزے دے نال گزار دے نے اور رات ساری رات قیام دی حالت دے اندر عبادت کردے رہندے نے، میں کس واسطے کپڑے پہنا۔ اج بھی اساں سمجھنے کہ جس نے شاید پھٹے پرانے کپڑے پہنے نے وہ زیادہ پہنچی ہوئی سرکار ہے نا، ٹوٹے ہوئے سائیکل تے چڑھیا ہوئے، پیسے سارے بینک دے اندر رکھے ہون، کنجوسی کرے اور کپڑے اچھے نہ پہنے، اساں سمجھنے کہ اے درویش ہے، اے اصل ولی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ممبر تے بیٹھتے سن تو آپ جڑا جوڑا زیب تن فرماندے سن نا کپڑے، اس کی مالیت 2000 درہم ایسی، کتنی؟ 2000 درہم۔ کسے پوچھا حضور اتنا قیمتی جوڑا؟ فرمایا ہاں میں دنیا داراں نو دسنا چاہنا ممبر تے بیٹھنے والا عام نہیں ہوندا، اس کی بھی معاشرے دے اندر عزت اور مقام و مرتبہ ہے۔ تو اسلام اس قدر کنجوسی دا حکم نہیں دیتا کہ انسان دے کول پیسے موجود نے اور وہ سواری اچھی لین دی بجائے ٹوٹے ہوئے سائیکل تے اپنی ڈیوٹی تے جائے اور آکھے جی میں درویش ہاں۔ ایسی درویشی اسلام نو منظور ہے؟ اسلام نے تینوں دولت کیوں دیتی ہے؟ تینوں اللہ نے رزق مینوں کیوں دیتا ہے؟ تینوں کیوں دیتا ہے؟ اس واسطے میں اپنی ذات دے اوپر خرچ کراں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماندا ہے جدوں میں نعمتاں تانوں دیاں تو پھر نعمتاں نوں چھپا کے مت رکھو، اپنے اوپر خرچ کر کے اپنی رب دیاں نعمتاں دے چرچے کریا کرو۔ یہ بھی تو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے نا کہ اچھی سواری بھی اللہ دی نعمت ہے، اچھی سواری بھی اللہ دی نعمت ہے، اور کھانا پینا اچھا مل جائے یہ بھی اللہ دی نعمت ہے، اچھا گھر مل جائے بھی اللہ دی نعمت ہے، اچھا لباس مل جائے بھی اللہ دی نعمت ہے۔ لیکن اللہ دیاں نعمتاں ہون دے باوجود، مال اور دولت ہون دے باوجود بندہ آکے کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہننے نے تو اے کنجوسی دے زمرے چاہتا ہے۔ اسلام اس بات دی اجازت دیندا۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بزرگ سن تو پھٹے پرانے کپڑے پہن دے سن۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک دن نہ دیکھا کہ حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، کول گئے، فرمایا تو پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہننے؟ حالانکہ تینوں تحائف ملتے نے، تیرے کو پیسے بھی موجود نے، اس کے باوجود تو پھٹے پرانے کپڑے پہننے۔ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں اس واسطے پھٹے پرانے کپڑے پہننا مینوں پسند ہے۔ فرمایا نہیں، یہ چنگی گل نہیں، اللہ نے تینوں نعمتاں دتیاں نے، اچھے کپڑے پہنیا کر، اچھا لباس پہنیا کر۔ اے درویشی نہیں کہ پیسہ ہونے دے باوجود انسان پھٹے اور پرانے کپڑے پہنے۔
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی کہن لگی کہ سلمان اے بھائی جان تواڈے بھائی سارا دن روزے نہ رہندے نے تے رات قیام کردے نے، میں کس واسطے کھانا بناواں، میں کس واسطے اپنے آپ تیار کراں، ساری رات تو عبادت کے اندر مشغول رہندے نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بہن جی تسی اج نا روٹی چنگی پکاؤ، کھلی روٹی پکاؤ، اج میں ویکھنا کہ میرا بھائی ابو درداء روٹی کیویں نہیں کھاندا۔ شام نو ٹھہر گئے، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما نے، آپ اندر گئے کمرے دے اندر تو کی دیکھا کہ ایک بستر لگ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بھائی ابو درداء اے بستر فرمایا تیرے واسطے، تو فرمایا تسا نہیں سونا، نہیں ابو درداء میں رات عبادت کرنی ہے، فرمایا نہیں ایک بستر اور منگوا، اج اساں کٹھیاں سونا ہے، اج اساں کٹھیاں آرام کرنا ہے، سونا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بستر منگوایا، بستر نہ لا لیا، فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء اج رات کٹھیاں سونا ہے تے جنی دیر تک میں نہ اٹھا انی دیر تک تو عبادت واسطے نہیں جانا، جنی دیر تک میں نہ اٹھا انی دیر تک تو بھی اٹھنا، میں اٹھاں گا تے پھر تینوں بھی اٹھاواں گا۔ روٹی بن گئی، 3 روٹیاں بنیاں، حضرت سلمان فارسی اور جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے کٹھے کھانا کھانا شروع کر دیتا۔ اج تو کٹھے کھانا کھان والی ریت بھی چلی گئی نا، اگر اکٹھے کھانا کھائیے تو اس دے اندر اتنی برکت پیدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ایک بندے دے کھانا جڑا ہے وہ 2 بندیاں تے کفایت فرما دیتا ہے، اکٹھے کھان دے اندر اتنی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھانا آ گیا، کھانا کھانا شروع کر دیتا، سیدنا ابو ہریرہ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی دا ادھا ٹکڑا وہ جڑا کھا لیا تے بس کیتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا کہ وہی گل بہن والی سچی ثابت ہوئی، انہیں ادھا ٹکڑا کھادا ہے، فرمایا نہیں اے ابو درداء اے باقی روٹی بھی تساں کھانی ہے، 1.5 میں کھانی ہے تے 1.5 روٹی تساں کھانی ہے۔ جناب سلمان فارسی نو حضرت ابو درداء کہنے لگے نہیں بس میں ادھی کھانی ہے، فرمایا تو چنگا بھائی ہے میری گل ہی نہیں مندا، تو کیسا بھائی ہے میری گل ہی نہیں مندا، 1.5 میں کھانی ہے تے 1.5 روٹی تساں کھانی۔ ظاہر بات ہے جدو کھانا بالکل کم کھادا جائے تو پھر نیند بھی وہ پوری ہوندی نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھا لیا، لیٹ گئے، اور رات جدو پچھلی پیر ہوئے نا تو حضرت سلمان فارسی آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو درداء اٹھے ویکھاں سلمان جے ستے نے تو میں اٹھ کے جا کے عبادت کراں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جدو ویکھیا فرمایا ابو درداء ذرا بہ جا، جدو میں اٹھاں گا ادوں تو تے میں کٹھیاں مسجد نبوی دے اندر جاواں گے۔ تہجد دا وقت ہویا، حضرت سلمان فارسی نے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا، مسجد نبوی دے اندر گئے، نماز پڑھی، تے نماز پڑھن تو بعد واپس آئے تے سلمان کہن لگے، حضرت ابو درداء کہن لگے سلمان چنگی گل ہے، تو چنگا ویر ہے، تو اج مینوں روزہ بھی نہیں رکھن دیتا، سحری بھی نہیں کرن دیتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سلمان کہن لگے کوئی گل نہیں، اے فرض روزے نہیں، جے فرض ہوندا تے تینوں میں لازمی سحری کراندا، نفلی روزہ ہے نہ بھی رکھے تے کوئی بات نہیں۔ واپس آ گئے، صبح ہوئی، سپیدہ سحر نموداری، نماز تو بعد سورج نکلیا، اور دوسری کسی نماز واسطے یا اگلے دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی تے آپ دے او بھائی جنہوں نے حضور علیہ السلام نے آپس دے اندر بھائی بنائے سی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ گئے۔ ہن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کر گئے کہ ابو درداء نے جا کے میری شکایت کرنی، کی شکایت کرنی؟ بے میرا بھائی اپنے اوپر میری مرضی مسلط کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جناب ابو ہریرہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکایت تو پہلے، گل کرن تو پہلے خود ہی گل کر دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو بندہ جی دی بیوی بھی ہوئے
گھر بھی ہوئے وہ صبح و شام اس حالت دے اندر یعنی عبادت دی حالت دے اندر رہے، دن سارا روزے دے اندر گزارے تے روٹی بھی ادھی کھاوے، یا رسول اللہ بہتر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بہتر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی بھی ہے، میں روزہ رکھنا بھی ہاں، افطار بھی کرنا، میں نفل پڑھنا بھی ہاں تے رات نو کچھ دیر آرام بھی کرنا، میرے جسم دا بھی میرے اوپر حق ہے، اسی طرح اہل و عیال دا بھی میرے اوپر حق ہے۔ توجہ کرو یار، دین کس قدر آسان ہے، دین کس قدر آسان ہے۔ دین یہ حکم نہیں دینا کہ ساری رات ہوں عبادت اندر گزار دیں اور سارا دن تو روزے دی حالت اندر گزار اور بیوی بچے اہل و عیال بہن بھائیاں دے حقوق دا خیال نہ رکھ۔ اسلام اس بات دی اجازت دینا، اسلام دین فطرت ہے، اسلام آسان ہے۔ نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اسلام تو تبلیغ دا بھی ایک اصول مرتب کرتا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ لاؤڈ سپیکر کھول کے ساری رات تو نعتاں پڑھ دے رہا اور کسی ہارٹ پیشنٹ نو، کسی بلڈ پریشر دے مریض نو تکلیف پہنچے۔ اسلام تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ پاک دے اندر ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجیا حضرت عمر وال، توجہ نال گل سننا، حضرت عمر وال پیغام بھیجیا کہ اے امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ جڑا روز آ کے میرے دروازے دے سامنے آ کے تبلیغ کرتا ہے، واز کرتا ہے تے اچھی آواز نال واز کرتا ہے اور میری نماز دے اندر خلل واقع ہوتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے اس نے سمجھایا، فرمایا ایک کڑا تبلیغ دا انداز ہے کہ تیری وجہ تو، تیرے واز تے نصیحت دی وجہ تو، تیری تقریر دی وجہ تو کسی نے تکلیف پہنچے، یہ انداز ٹھیک نہیں، تو اچھی آواز نال واز کرنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے سمجھان دے مطابق وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، اج تو بعد میں ایتھے آ کے اچھی آواز نال واز نہیں کراں گا، حالانکہ دین دی تبلیغ پیا کردا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول وال بلا رہا ہے، لیکن اس بلان دے اندر مسلمان بھائی بہن کسی نو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس بات دی بھی اسلام اجازت دیندا نہیں۔ چلے گئے واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند دن گزرے وہ کوئی نہ آیا، لیکن پھر اس نے آ کے اسے انداز نال اچھی آواز نال واز کرنا شروع کر دیتا، تبلیغ کرنی شروع کر دیتی۔ ہوں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیغام بھیجیا کہ امیر المومنین اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بندہ پھر آ کے مینوں ڈسٹرب کرتا ہے، دروازے دے سامنے آ کے اچھی آواز نال واز کہندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال دے اندر آئے، اپنے ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا اٹھا کے آپ نے جدوں آئے تو فرمایا تینوں میں ایک مرتبہ منع نہیں سی کیتا کہ اس انداز نال تبلیغ نہیں کرنی، تو گھر دے سامنے آ کے اچھی آواز نال واز تے نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ماریا اس شخص نو، اتنا ماریا کہ پورے دا پورا ڈنڈا اس شخص تے توڑ دیتا۔ اسلام تو اس گل دی بھی یار اجازت نہیں دیتا کہ واز بھی کیتا جائے، نصیحت بھی کیتی جائے، تبلیغ بھی کیتی جائے، نعت بھی پڑھی جائے تو کسی نو تکلیف پہنچے، کسی ہارٹ پیشنٹ نو تکلیف پہنچے یا کسی بلڈ پریشر دے مریض نو تکلیف پہنچے۔ اسلام تو اس چیز دی اجازت نہیں دیتا چاہے جائے کہ کوئی اپنی گڈی تے گانے لگا کے اچھی آواز نال چھوڑے اور دکان تے گانے لگا کے، اپنی بیٹھک دے اندر گانے لگا کے بے حیائی ول رغبت بھی دے اور پھر کسی مسلمان نو پریشان بھی کرے۔ جیڑا اسلام نعت اگر اس انداز نال پڑھی جائے کہ پڑوسی نو تکلیف پہنچے اور اس دی تکلیف دا پتہ ہوئے، اسلام اجازت نہیں دیندا، تو وہ اسلام گانے باجی اچھی آواز نال بجان دی اجازت دیندا ہے؟ بس بات اتنی ہے، انگریز ساڈے تو چنگے نہیں، اساں انگریزاں تو بہتر ہاں، لیکن اساں اسلام دے اس قانون تے عمل نہیں کردے۔ ہر بندہ آندا ہے انگریز بہت اچھا ہے، انگریز بہت اچھا ہے، انگریز بہت اچھا ہے۔ انگریز کیسا اچھا ہے یار؟ وہ مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں، ہاں صرف اتنا ہے کہ انہیں قانون بنایا تے عمل کیتا، اسی قانون اسلام تے عمل نہیں کردے۔ جس دن اساں قانون اسلام تے عمل کر لیا تو خدا دی عزت دی قسم اس ماحول اور معاشرہ جیسا اسلام دا معاشرہ ہے، دنیا تے کسے دا معاشرہ نہیں۔ اسلام کسی نو تکلیف پہنچان دی اجازت نہیں دیندا۔ نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص گیا اور جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ خیر، شر اور نیکی کی ہے،
خیر یعنی بلائی، شر یعنی برائی، اور نیکی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی تو کرے گا نا، فرمایا ایک میری نصیحت یاد رکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ایک نصیحت میری یاد رکھی، تیرے شر تو دوسرے لوگ محفوظ رہن، تیرے شر تو دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ پتہ چلیا بندے دے اندر شر موجود ہے، بندہ شر پھیلاندا ہے۔ بعض دین بیزار لوگ اکثر کہندے ہیں نا او چھڈو جی مولویاں نو اے کیڑی گل ہے، اے جے شر پھیلانا، چھڈو جی صوفیاں نو اے کیڑی گل ہے، اے جے شر پھیلانا، چھڈو جی پاکستان دے سیاستداناں نو انہاں دے اندر کوئی بہتری نہیں آ سکتی، اساں ایتھے کام نہیں کرنا، اے جے شر پھیلانا، فلاں نو چھوڑو جی یہ انج نہیں ہو سکتا، اے جے شر پھیلانا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ایک بات یاد رکھی، تیرے شر تو دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن اساں تو صبح و شام شر پھیلا رہے ہیں۔ شر کس نو کیا جاندا ہے؟ کسے دے بارے جا کے کسے مقام تے برائی والی گل کر دین، اینو شر کیا جاندا ہے؟ صبح دوپہر کیا شام کیا ہر وقت کیا ہوٹل کیا حمام تے کیا جناب والا بیٹھکاں دے اندر کیا تھڑیاں دے اوپر کیا ڈیریاں دے اوپر ایک دوسرے دی چغلیاں نہیں کھاندے، ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرتے۔ حضور جانے جانا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا غیبت اشد من الزنا، فرمایا زنا تو بری چیز ہے، لیکن زنا نالوں بھی اگر کوئی بری چیز ہے کسی مسلمان دی برائی نو بیان کرنا۔ لیکن کدی ایسا غور کیتا ہے؟ اور افسوس تو یہ کہ ایسا نماز بھی بعض نمازی ایسے نے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض حاجی ایسے نے حج بھی کیتے ہیں، برائیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض زکاتی زکات دین والے ایسے نے زکات بھی دیندے نے، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ ایسے معاشرے دے اندر کسی نے تکلیف بھی پہنچاندے نے۔ تو آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا تیرے شر تو دوسرے بندے محفوظ رہیں، تیرے شر تو دوسرے بندے محفوظ رہن۔ اساں کس قدر شر پھیلانے ہیں؟ کوئی چودھری اپنے گھر آیا، وڈیرا اپنے گھر آیا، باہروں کو پاپڑ والا گزریا، اس نے آواز لگا دیتی بھی پاپڑ لے لو، چودھری صاحب نو اندروں غصہ آیا آ کے تھپڑ رسید کر دیتا، انہوں آ کے تینوں ایتھے ہی پاپڑ بیچنے آئے نے، اے جے شر پھیلانا۔ کاش اندر بیٹھا ہے بندہ، اے چودھری، اے نواب، اے وڈیرا اندر بیٹھا، اے راٹھ جڑا اے ہٹلر قسم دا بندہ جڑا غصے دے اندر آ کے غریب بندے تے آ کے منہ تے تھپڑ رسید کیتا، کاش اندر بہ کے کہندا یار کیسا انسان ہے، محنت اور مزدوری کر کے رزق حلال کما رہے ہیں۔ لیکن اسی اچھائی وال تو جاندے نہیں نا، اساں تو برائی وال جانے ہیں، اور ساڈا زور بھی چلدا ہے غریباں تے چلدا ہے نا زور۔ حضور علیہ السلام دے صحابی غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تے اپنے غلام نو مار رہے، ظاہر آپ دی کسٹڈی دے اندر ایسی آپ نو اس تے اختیارات سن، کسی وجہ تو ماریا تے حضور جانے جانا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب گزرے، فرمایا ابو درداء جتنا حق تینو تیرے غلام تے ہے نا، اس تو زیادہ حق اللہ نو تیرے اوپر ہے۔ اپنے غلام نو مار رہے، اللہ اس تو زیادہ حق رکھتا ہے، تو سوچ پھر اللہ تیرے نال کی سلوک کرے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کی معافی کس طرح ہو سکتی؟ فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اس کو آزاد کر دے۔ اے یار دین ہے، اساں کہنے انگریز بہتر ہے، خدا دی قسم انگریز بہتر نہیں، اساں بہتر ہاں، لیکن اساں قانون تے عمل تو کریے۔ کیوں بھئی وہ قانون تے عمل تو کریے۔ اسلام کہندا جھوٹ نہیں بولنا، سی جھوٹ بولنے تے دا مطلب اسلام دا قصور ہے، ساڈا اپنا قصور ہے۔ اسلام کہندے من غشنا فلیس منا، جن نے ملاوٹ کی تھی، دھوکہ کیتا ساڈے وچوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ صبح و شام حدیثاں سن دے نہیں اساں، جمعے تے میں کی عرض کرنا، میں تو خدا دی عزت دی قسم کدی روایتی جمعہ پڑھایا ہی نہیں آج تک۔ میں تو جدوں بھی کوشش ہوندی یار مینوں بھی کچھ مل جائے، احباب دوروں تشریف لے کے آندے نے، ٹائم کڈ کے آندے نے، انہاں نوں بھی کچھ مل جائے۔ کیا حدیثاں سن دے نہیں اساں؟ لیکن پھر بھی دودھ دے اندر پانی پان تو اسی باز آئے۔ ایمانداری نال میں کہہ رہا ہاں، صبح اٹھ کے مختلف دکانداراں دے کولوں، مختلف دودھیاں دے کولوں جڑے دودھ بیچدے نے، دودھ اکٹھا کرنا شروع کرو، پھر پیمانہ کرو اس دے اندر، اس دی لیبارٹری کرو، پتہ چل جائے گا کس کس نے دودھ دے اندر پانی شامل کیتا ہے۔ اور پھر سمجھنے کہ ساڈے تو بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں۔ اور پھر معذرت نال کئی ایسے لوگ بھی نے جنہیں دین بنایا ہے، دین اپنایا نہیں۔
دین منایا ہے، دین اپنایا، 11ویں منائی ہے، سال بعد ربیع الاول شریف آیا تے میلاد منایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم ولادت منایا۔ بھئی مناؤ، اجر ہے، ثواب ہے، اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، لیکن دین صرف منان دا نام نہیں، دین اپنان دا نام ہے۔ دین کس دا نام ہے؟ اپنان دا نام ہے۔ تو جتنی دیر تک دین اپناواں گے نہیں اتنی دیر تک اساں بہتر ہو سکتے۔ انگریز بہتر نہیں، بہتر مسلمان ہے، لیکن اگر قانون اسلام تے عمل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگی مشورہ کر رہے، کو جنگ دا آغاز کرنا سی تے جنگ تو پہلے جس طرح کمانڈر آپس دے اندر مشورہ کردے نے بھئی جنگ کس طرح لڑی جائے، اور بہترین ہوشیار اور چلاک کمانڈر ہوندا ہی ہے جڑا جنگ دے اصول پہلے طے کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگی مشورہ کر رہے تھے، ایک دیہاتی پینڈو آیا۔ اچھا اتنے امیر دی گل نہ سنی جاوے تے غریب ناراض ہوندا ہے کہ جی تکڑا بندہ سی تے دی گل سن لئی، میری نہیں سنی، تے جی غریب دی سن لئی جائے تے امیر آندا لگدا نیڑے رہندا ہے تاں دی گل غریب دی زیادہ سنتے ہیں۔ دونوں سائڈاں تے ببال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص جدوں گل کر رہے تھے کہ دیہاتی آیا، کہنے لگا جی پہلے میری گل سننا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، ضروری گل کر رہے ہیں، اور اس تو بڑی کیڑی ضروری گل ہو سکتی سی کہ جنگی مشورہ ہو رہا ہے۔ بعض بندے ہوندے نا پھر جا کے جلد بازی بھی کر دینے۔ انہیں پھر آکھیا جناب پہلے میری گل سننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول درہ سی، آپ نے درہ جاندہ کیتا، جب درہ مار لیا نا تو پھر پریشان ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے میں دیکھیا اس قدر پریشان ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دے کناں دے نچلی سائڈ تے پسینہ آ گیا کہ میں ایک ماڑے بندے نو مار بیٹھا، پسینہ آیا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اس قدر آپ پریشان ہوئے کہ میں دیکھیا آپ غم دی وجہ تو، خوف دی وجہ تو آپ دے ہونٹ جڑے کپ کپا رہے سن، ہونٹ کمب رہے سن۔ اسی یار ظلم کری جانے ہیں، زیادتیاں کری جانے ہیں، ماڑیاں بندے نو کمی سمجھ کے دبائی جانے ہیں، سانو خوف ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں، میں بڑا بڑا بندہ دنیا تے بڑا ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ ایک ایک پائی دا حساب لے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماندا ہے جدوں میری پکڑ آندی تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے، جے کو کوئی بچا سکے گا۔ حضرت عمر نے درہ پکڑایا اس پینڈو غریب بندے دے ہاتھ، فرمایا میں تینوں درہ مارے، ہن اس کا بدلہ اسی طرح ہو سکتا ہے درہ پکڑ تے عمر دی پشت دے اوپر مار، میں پھر تیرے تے راضی ہوواں گا۔ عرض کردے حضور میری مجال، میری جرت کہ میں تواڈے درہ مارا؟ فرمایا پھر کہہ اپنی زبان دے وچوں کہ میں خطاب دے بیٹے عمر نو معاف کر دیتا۔ اور سعد بن ابی وقاص نو فرمان لگے سعد کدی کدی میں بھول جانا کہ میں تے او سا جڑا اونٹ چرایا کردا سی، میں او خطاب دا پتر ہاں جڑا اونٹ چراندا سی، اسلام دی برکت نال اللہ نے امیر المؤمنین دی مسند تے فائز کر دیتا۔ بس کدی کدی بھول جانا تے بھولنا نہیں چاہیے یار، بھولنا چاہیے نہیں، اے بھول کے غریباں تے ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، نبی و رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف فرما سن تے حضور علیہ السلام دے پاؤں مبارک تے ایک او صحابی سن جڑے تکڑے سن، صحت دے اندر وزن سی انہاں دا کافی، حضور علیہ السلام دے پاؤں مبارک دے اس صحابی دا پاؤں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں آ گیا، پیر آیا تے حضور علیہ السلام دے کول چھڑی سی، آقا علیہ السلام نے چھڑی اس تے پیٹ دے اوپر چبوئی، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گھر حضور علیہ السلام اپنے گھر، وہ پریشان کہ حضور علیہ السلام دے پاؤں تے میرا پاؤں آیا، لیکن پتہ نہیں سی چلیا نا، بے خبری دے اندر حضور میرے تے ناراض ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صبح ہوئی تے پیغام بھیجیا، فرمایا اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ شخص آیا اور اس خوف دے اندر کہ شاید میری مذمت دے اندر اللہ نے قرآن دی کوئی آیا کریمہ نازل کر دیتی ہے، حضور میرے تے ناراض نے،
جدوں آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جو میرے کو سوٹی تیرے لگ گئی سی نا، اور جدوں تو میرے پیر تے پیر رکھیا سی مینوں معاف کر دیں، مینوں معاف کر دیں۔ اتنے بندے نو تھوڑی جی دولت آوے، بندہ آندا میں یہ زیادتی کیتی تو پھر ایڈی کیڑی گل ہے، میں کیوں معافی منگا؟ بابا دنیا تے معافی منگ لے، قیامت والے دیہڑے پیسے کوئی نہیں ہونے جڑے دے کے تو اس بندے نو راضی کر لیں گا، اس دنیا تے معافی منگ لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ اپنا وہ حضور علیہ السلام دے صحابی کہندے نے کہ جدوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مینوں معاف کر دے، آندے نے جتنے صحابہ بیٹھے سن ساریاں دی اکھاں چوں آنسو، میں بھی رونا شروع کر دیتا کہ غلطی تو میری کہ میں حضور علیہ السلام دے پاؤں مبارک دے پاؤں رکھیا، حضور علیہ السلام نے تکلیف پہنچی اور آقا علیہ السلام مینوں فرما رہے ہیں کہ مینوں معاف کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ غلطی تو میری سی، فرمایا تو تے بے خبری دے اندر غلطی کیتی تو میں جاندیاں ہویا میں تیرے پیٹ تے چھڑی لگا دیتی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے بیٹھ گئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کون ہونا میرے منہ سے جملے نکلن کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیتا، یا رسول اللہ میں تواڈے تے راضی ہاں۔ فرمایا نہیں انج نہیں یا رسول اللہ، پھر کس طرح راضی ہوندے ہو؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او 80 اونٹ جڑے مال غنیمت دے اندر میرے حق وچ آئے نے، جا میں تینوں دتے، تو میرے تے راضی تے میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ یار اے دین ہے، فقط چھڑی لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 80 اونٹ دے دیتے، اور کیسی مثال قائم فرمائی کہ میں امام الانبیاء، میں تاجدار ختم رسول، میں تاجدار کائنات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات تو بہتر تمام بادشاہاں دے بادشاہ، چھوٹی جی غلطی ہوئی تو معافی منگ لی۔ اللہ اکبر، یار کدی اساں بھی تو غور کریے نا، اساں صبح و شام زیادتی کرنے ہیں، صبح و شام غریب تے ظلم کرنے۔ یقین جانو کل کچھ دنوں دی بات ہے میرے کو ایک ساتھی آئے تو میں انہوں نے اپنی ہسٹری سنائی، گاؤں دے ساتھی نے، تو یقین جانو کہ میری اپنی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی، کس قدر اسی ظالم بن چکے ہیں یار، کس قدر ایسا مظلوم طبقے نو مزید نیچے دن بدن نیچے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کریم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امت دے امیرو تانوں انہاں غریباں دی وجہ تو اللہ رزق عطا کردا ہے۔ جو سانو رزق ملتا ہے نا، کسی نو جو ملتا ہے غریباں دی وجہ تو ملتا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے سانو تے انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے بھی تہاڈی مہربانی، تہاڈی وجہ تو اللہ سانو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کی فرمایا 80 اونٹ لے جا، پھر میں تیرے تے راضی ہوں گا۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، بغداد شریف دے اندر ایک بزرگ سن تے درزی سن، کی سن؟ اچھا درزیاں والا پیشہ حضرت ادریس علیہ السلام دا بھی سی، اللہ دے پیغمبر سن، سب کہو سبحان اللہ۔ ادریس علیہ السلام درزیاں دا کم کرتے سن، کپڑے سلائی کرتے سن، پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک ہی پیشہ برا ہے کسی دے اگے ہاتھ پھیلانا، کسی دے کولوں منگنا، ورنہ کوئی پیشہ برا نہیں۔ اے درزی سن تے جدوں کوئی کپڑے لین آندا نا تے انہاں نوں کھوٹے سکے دے جاندا۔ اے بزرگ تے سمجھتے ہیں کھوٹے سکے کی نے، نوجوان نسل میں شاید نہ پتا ہوئے، پچھلے دور چ چلے جاؤ نا تھوڑا جہا تے چاندی دے سکے ہوندے سن، وہ ہن کس جانے نا جدوں وہ تو نمبر مٹ جانے تے انہوں کیا جاندہ سی کھوٹا سکہ۔ ہن اے اج تھوڑا جہا پیچھے چلے جائیے، آنیاں دوانیاں جوانیاں تے ساڈے بچے بھی کئی چلا جاندے سن، وہ کسی دی بینائی کمزور ہونی، بتی کوئی نہ ہونی، انہیں دیوا بابے نے بالیا ہونا، ہن انہاں ٹائم دی تلاش وچ رہنا بھی کدوں رات ہوے تے ایدی دکان تے جا کے اساں اے 2 نمبر پیسے چلائیے، جڑے کتے نہیں چلتے وہ بڈھے بابے تے بڈھی مائی دی دکان تے جا کے وہ 2 روپے والی سوڈے والی بوتل لے لینی۔ یہ سلسلہ چلتا سی، وہ کھوٹا سکے جا کے درزی دے چلانے تے سوٹ لے کے آ جانا۔ انہوں نے کی کرنا کہ سارے کھوٹے سکے وہ وچوں کٹھے کرنے، شام نو تے گھوڑے تے اپنے بیٹھنا، شاپر چ پانے یا کسی بھی چیز سے ڈالنے، جا کے دریا چ سٹ آنے، تے پھر آگے اگلے دن کھوٹے سکے، گل مشہور ہو گئی جی میں بالاں نوں پتہ لگ جائے نا فلانی دکان تے 2 نمبر پیسے بھی چل جاندے نے، یہ پھر ایک دوسرے نوں دستے نے اوے آؤ 2 نمبر پیسے اتنے چلتے ہیں، یہ سارے کٹھے ہو کے جاندے نے نا۔ اسی طرح اس بزرگ دی گل مشہور ہو گئی کہ وہ درزی فلاں ہے جڑا کپڑے سین تو بعد کھوٹے سکے بھی لے لیندا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا، لوگوں کا خیال سی انہوں پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن یہ نہیں جی پتہ سب کچھ جانتا ہے، یہ کوئی راز ہے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ بزرگ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے ہاں بندہ ایک آ گیا سوٹ لین، ہوں انہوں کا بیٹا ظاہر ہے جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، بیٹا باہر نکلیا، انہیں وہی چند پیسے صحیح تے وچ باقی پیسے کھوٹے،
کہ پتر نے جدوں پیسے لینا تے انہیں چک کے مارے نے آخیا جا تساں اج تک میرے باپ نو بے وقوف بنائی رکھیا، کھوٹے پیسے نہیں لواں گے، اج تک میرا باپ بے وقوف تسی اس نو بنائی رکھیا۔ اس نے پیسے لے کے جان لگا، اتنی دیر تک بابا جی نے نماز بھی پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آئے، کہنے لگا پتر واپس نہ کرے، پیسے لے لا، یہ پیسے لے لا، اس نو سوٹ دے دے، پیسے لے لا۔ وہ بندہ جڑا کپڑے لینا ہے نا حیران ہو گیا، بھئی پتہ بھی لگ گیا ہے تے پھر بھی آندا ہے کھوٹے سکے لے لا۔ پوچھن لگا جناب یہ کھوٹے سکے پھر بھی لے رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں اس واسطے لینا، میں کھوٹے سکے لے لواں گا کہ اور مسلمان تے دھوکے تو محفوظ رہ جائے گا نا، یہ کھوٹے سکے کسی اور نو تو نہیں نہ پہنچن گے، اس واسطے میں لے لینا، پھر گھر بھی نہیں رکھدا کتے میریاں آن والیاں نسلاں کھوٹے سکے نہ چلا دین، میں جا کے دریا دے سپرد کر دینا۔ درویش فرماندے نے، امام غزالی نے اس گل نو لکھیا ہے، درویش فرماندے نے جدوں وقت اخیر آیا نا، موت دا ویلا قریب آیا، موت دا ویلا قریب آیا، گل سنو گے تو سینہ پھٹے گا۔ وہ بابا جی جڑے ٹیلر ماسٹر سن، جڑے درزی سن، اللہ دی بارگاہ چرچ کردے نے مالک میں ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیتے، میں ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیتے، یا اللہ میں ساری زندگی ڈھیر سارے کھوٹے سکے قبول کیتے، میں تیرے کو لا رہا ہوں اس کھوٹے سکے نو بھی اپنی باجگر قبول کر لیں، اور اس سکے نو بھی، اس کھوٹے نو بھی اپنی بارگاہ قبول کر لیں۔ بزرگ کہندے نے کہ او ٹیلر ماسٹر درزی کدی روندا ہے تے کدی مسکراندا ہے۔ وقت وصال تو پہلے پوچھا گیا روندے کیوں ہو تے مسکراندے کیوں ہو؟ آندے نے مسکرا میں اس واسطے رہا، مینوں لگدا ہے اللہ نے اس کھوٹے سکے نو قبول کر لیا ہے۔ یار دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے۔ مسجد کا تو مقصد ہے یار، مسجد جا کے بھی ایسا نہیں سدھریں گے تو پھر کتنے جا کے سدھریں گے؟ ساری گھریلو زندگی خراب ہو چکی، سکول لائف خراب ہو چکی، کالج اور یونیورسٹیاں دے حالات خراب ہو چکے، معاشرہ تباہ و برباد ہو چکیا، سیاسی، معاشرتی، ملی، اور اساں اپنے دیگر علمی اختلاف نو ذاتی دشمنیاں دے اندر بدل دیتا۔ اگر اساں ٹھیک نہیں ہوواں گے، اج نہیں ہوواں گے، تو ساڈیاں نسلاں پھر سانو کوسن گیاں اور سانو اچھے لفظاں نال نہیں برے لفظاں نال یاد کرن گیاں۔ ساڈی یہ والدین نے، ساڈے امی تے ابے نے، ساڈے پیو دادے نے ساڈے واسطے کی چھوڑ کے گئے؟ اے خدا دا واسطہ اج عہد کرو، کسی نو تکلیف دینی، لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے۔ دین کس دا نام ہے؟ بھلائی دا نام ہے، خیر خائی دا نام ہے، آسانی کرن دا نام ہے۔ دین سختی کرن دا نام نہیں۔ جڑا بندہ کسی تے سختی کردا ہے، زیادتی کردا ہے، یہ دا مطلب وہ دین نو سمجھے ہی نہیں، دین نو سمجھیا نہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر اور خدا خوش ہوگا، اور خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تے سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے، آندے نے کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت وچ نہیں ملدا، مخلوق خدا نال پیار تو کر، رب صرف مسیح وچ نہیں ملدا۔ جدوں اس گل نو اسی سمجھ گئے تو یقین جانو جنت ساڈے واسطے پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔